ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بابو من اینا تو تل جمعاتی باب ہے کتنی دور سے جمعہ پڑھنے والے جمعہ آ سکتے ہیں وَعَلَامًا تَجِبُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ اور کن شخصوں پر واجب ہے جمعہ پڑھنا اللہ رب العزت کے اس قول کے مطابق اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے من یوم الجمعۃ جمعہ والے دن وقالا کہا اتانی اذا کنت فی قریۃ جامعۃ جب ہو تو کسی بستی میں جہاں جمعہ ہوتا ہے فنودیہ بالصلاۃ پس اذان کہی جائے بالصلاۃ نماز کے لیے یوم الجمعۃ جمعے والے دن فحق علیک پس تجھ پر حق ہے ان تشہدہا یہ کہ حاضر ہو جائے تو جمعہ پڑھنے کے لیے سمیت النداء او لم تسمع سنے تو اذان کو یا تو نہ سنے اذان کو اس سے ثابت ہوا کہ اذان تجھ کو نہ بھی پہنچے لیکن پتہ ہے کہ اس بستی میں اس محلے میں اس علاقے میں اس جگہ میں جمعہ ہوتا ہے تجھے اذان سنے یا نہ سنے تو نے جمعہ پڑھنے آنا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیہاتیوں پر جمعہ فرض نہیں ہے جو دور دور کے رہنے والے ان پر نہیں ہے تو پر پتہ ہوتا ہے کہ اس محلے کے اندر مسجد ہے تو اذان سنے یا نہ سنے جمعہ پڑھنے کے لیے آنا لازمی ہے یعنی جمعہ ہر مرد پر پڑھنا فرض ہے وکانا انس فی کسرہ اور تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی کسرہ یعنی جب کسرہ کا لفظی میں نے محل بنتا یعنی اپنے گھر میں احیاناً تو بعض اوقات وہ جمعی ہو جمعہ پڑھ لیتے وہ احیانا لاگو جمعی ہو یعنی بعض اوقات تو مسجد نبوی میں آ کے جمعہ پڑھتے اور بعض اوقات نہ بصرہ کے اندر یا اپنی جامع مسجد کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھ لیتے اور ان کا گھر مسجد نبوی سے 2 فرسخ دور تھا 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے تو 6 میل دور گھر تھا اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے اور بعض اوقات اپنے علاقہ بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھ لیتے اور تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں احیانا کو جمعی ہو بعض اوقات جمعہ پڑھ لیتے اپنے علاقے میں یعنی بصرہ کی مسجد میں لاگو جمعی ہو اور بعض اوقات پاک پیغمبر کی مسجد میں آ کے جمعہ پڑھ لیتے وہ بالزاویہ اور وہ زاویہ جگہ پہ رہتے تھے یعنی بصرہ کے زاویہ علاقے میں رہتے تھے علی فرسخین جو 2 فرسخ دور تھا 2 فرسخ 6 میل کا ہوتا ہے 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے حدثنا احمد بن صالح کیونکہ 6 میل دور سے بھی انسان چل کے آ کے جمعہ پڑھے تو اس پر جمعہ پڑھنا لازم ہے حدثنا احمد بن صالح قال کا حدثنا عبداللہ ابن وهب قال کا اخبرني عمرو بن الحارث عن عبید اللہ ابن ابی جعفر ان محمد ابن جعفر ابن الزبیر حدثہ انہوں نے حدیث سنائی ان عروہ بن زبیر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زوج النبی جو بیوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قالت فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان الناس تھے لوگ ینتابونا الجمعاتی باری باری آتے جمعہ پڑھنے کے لیے من منازلہم اپنے گھروں سے والعوالی عوالی کہتے ہیں کہ مدینہ کی سرحدوں پہ ان کی بستیاں تھیں عوالی مقام پہ رہنے والے تھے یہ بھی علاقے 5-6 میل دور ہیں فیاتون فی الغباری پس وہ آتے فی الغباری گرد و غبار جس جو گلی کی مٹی ہوتی نا گرد و غبار یصیبہم الغبارو پہنچی ہوئی ہوتی یا گرد و غبار لگ جاتی ان کو الغبار والعرق اس گرد و غبار میں والعرق بہت پسینہ آتا فیخرج منہم العرق اور نکلتا ان سے پسینہ کے تھمنے کا نام ہی نہ لیتا یعنی عوالیوں سے آتے 5-6 میل دور سے آتے اور بھاری کام کیا ہوا ہوتا اور کپڑے بھی ان کے پاس وہی تھے انہی تب آپ نے جمعہ دن غسل کرنا فرض قرار دیا اور پسینہ آ جاتا گرد و غبار میں پس نکلتا ان سے پسینہ لارکو کے تھمنے کا نام ہی نہ لیتا فاتا رسول اللہ پس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان منہم ایک انسان انہی میں سے وہ اندی اور میں بھی آپ کے پاس تھا فقال نبی پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو انکم تطہرتم اگر بے شک تم غسل کر لو لیومکم ھذا اپنے اس جمعے والے دن کیونکہ آپ کو جب پسینے کی اسمیل لائی تو آپ نے فرمایا کہ تم غسل کر کے آتے تو اچھا تھا
بابو وقت الجمعہ، باب ہے جمعے کے وقت کے متعلق. اذا زالت الشمس، جب ڈھل جائے سورج. کیونکہ ہم نے شروع کے اندر ہی پڑھا تھا کہ زوال کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے، اور آپ کے تمام خطبے، کیونکہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے نا تو جمعے کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن جتنے بھی آپ نے جمعے پڑھائے ہیں 15 یا 20 منٹ سے زیادہ آپ کا خطبہ ثابت نہیں ہے. تو زوال کے ٹائم پہ خطبہ دیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس پر ذکر کیا کہ صحابہ کرام صبح سویرے ہی مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو سب سے پہلے ٹائم پہ جا کے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کا شوق ہوا کرتا تھا. کہتے کہ ہم صبح کا ناشتہ بھی جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے، اور دوپہر کا قیلولہ بھی جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے. لیکن جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم جمعہ پڑھ کے واپس لوٹتے نا تو دیواروں کے ساتھ اتنا پرچھاواں، پنجابی کی زبان میں پرچھاواں، اردو میں سایہ کہتے ہیں، کہ دیواروں کے ساتھ اتنا سایہ نہ ہوتا کہ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کے چل کے آ جائیں کہ سائے میں ہوں. یعنی اتنا سویرے آپ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. زوال کے ٹائم پہ خطبہ ہے، جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے تب آپ نماز پڑھا دیتے تھے، اور نماز آپ کی لمبی تھی، خطبہ آپ کا مختصر تھا. اور آپ نے فرمایا یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے. پھر آج کل کے جو ہمارے امام ہیں، خطیب ہیں، ہم ان کو کیا کہیں کہ نماز ان کی اتنی چھوٹی کی چھوٹی صورتیں پڑھا کے مکمل کر دیتے ہیں، اور خطبہ اتنا لمبا دیتے ہیں جو کہ سنت کے خلاف ہے. باب ہے جمعے کے وقت کے متعلق. اذا زالت الشمس، جب ڈھل جائے سورج. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ذکر کیا اس حدیث کو ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و علی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و نعمان بن بشیر، و عمر بن حریث. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یحییٰ بن سعید انہ سأل، بے شک انہوں نے سوال کیا، امراتا ان انل غسل، امرا سے انل غسل یوم الجمعہ، غسل کرنے کے متعلق یوم الجمعہ، جمعے والے دن. فقالت، پس کہتی ہیں امرا، قالت فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کان الناس، تھے اس وقت لوگ، محنت انفسہم، اپنی جانوں کو محنت میں مصروف رکھتے. یعنی جمعے والے دن بھی ان کو محنت کرنی پڑتی، مزدوری کرنی پڑتی، اونی کپڑے ہوتے، دور دراز سے ان کو چل کے آنا پڑتا، تب آپ نے جمعے والے دن غسل فرض قرار دیا تھا. تھے لوگ محنت میں مصروف رہتے یا اپنی جانوں سے بہت زیادہ محنت کرتے. وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ، اور تھے جب چلتے جمعے کی طرف، راحوا فی حیاتہم، چلتے انہی کپڑوں کی میل کچیل میں. فقیل لہم، پس کہا گیا ان کے لیے، لو اغتسلتم، اگر تم جمعے والے دن غسل کر لو. حدثنا سلیج بن نعمان قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن انس بن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، یصلی الجمعہ، نماز پڑھاتے جمعے کی، ہینا جس وقت، تمیل الشمس، ڈھل جاتا سورج. ان تھوڑا سا پرچھاواں ڈھلتا تو آپ جمعے کی نماز پڑھا دیتے. ہاں 12:15 پرچھاواں ڈھلتا، 12 بجے پرچھاواں نہیں ڈھلتا، 12 بجے سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے. 12:30. تو یہی تو آپ نے پہلا میرا لیسن نہیں سنا باب الجمعہ میں، سب سے پہلا لیسن تو اسی بات پہ ہی ہوا تھا کہ آج کل ہمارے ان خطیبوں کے اندر بہت ساری، ہاں جی 1:30 بجے ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے محلے کے اندر مسجد ہے نا، یہ پڑھ کے آئے نا جمعہ تو گھر آ کے برقع وغیرہ اتارتے، عصر کی اذان ہو جاتی ہے. ایسے خطیب کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کا جمعہ صرف 15-20 منٹ سے ثابت ہے. 12 بجے آپ نے جمعہ پڑھایا ہے، 12:20 پہ آپ نے جمعہ خطبہ ختم کیا. اگر 20 منٹ کا ہوا، اگر 15 منٹ کا ہو تو آپ نے 12:15 ختم کیا ہے. 12:15 پرچھاواں تھوڑا تھوڑا ڈل جاتا ہے، اتنا 2 انچ پرچھاواں ڈل جائے تو زوال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نے جمعہ پڑھا دیا. تبھی تو جمعہ پڑھ کے واپس آتے ہیں، دیواروں کے ساتھ سایہ ہی نہیں جس میں چل سکے. اتنے لمبے واز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واز کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، اس طرح ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کے چہرے پہ، آپ کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی، اور آپ کے اعضاء میں طاقت آ جاتی، جس طرح کہ آپ کسی دشمن کے آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں. اور آپ نے کبھی سریلی آواز میں خطبہ نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کبھی آپ نے خطبے میں شعر و شاعری کی تھی. شعر تو آپ پڑھتے ہی نہیں تھے. آج کل اب میں نے جو پہلا لیسن اگر آپ سنیں پھر بھی دوبارہ تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سمجھو کہ مسلمانوں میں کون سا ایسا خطیب ہے جو سنت کے مطابق خطبہ دیتا ہے. کئی مسئلے ایسی ہیں، 2 اذانیں دینی بھی بدعت ہے، 1 اذان سنت سے ثابت ہے. یہ
سب کچھ خرافات ہے، اس لیے تو آج ہمارے ایمان بھی کمزور ہو گئے اور ہماری رایا کے ایمان بھی کمزور ہو گئے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے ہم غفلت میں بڑی دور چلے گئے اور بدعات میں ڈوب گئے اور سنت کے مطابق ہمارا جمعہ ہی نہیں ہوا، پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایسے مولوی کے پیچھے پڑنا بھی گناہ ہے۔ یہی تو غلطی ہے۔ خیر ہم تو 9 سوا 9 مسجد میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جو مکی مسجد ہے نا، اس میں 12:20 پہ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر اذان ختم ہوتے 12:30 ہو جاتے ہیں اور پھر 1 بجے پورے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ خطبہ دیتے ہیں یہ مولوی صاحب۔ چلو 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن 1 بجے پورے جماعت ہو جاتی ہے، تو 1 بجے بھی نماز کا ٹائم درست ہے۔ ہم 1:15 گھر آ جاتے ہیں نماز پڑھ کے الحمدللہ۔ تو ایسی مسجد تلاش کرو، یہ غلط بات ہے۔ نہ جمعہ پڑھنے والوں کا جو پڑھاتے ہیں ان کا جمعہ ہوتا ہے، نہ پیچھے پڑھنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ اپنے ان خطیبوں کو سمجھائیں اگر ان کو سمجھ نہیں ہے۔ سنت کے خلاف ہے، کون سا باب الجمعہ کس کتاب میں آپ پڑھیں؟ مسلم میں پڑھ لو، بخاری میں پڑھ لو، ہر کتاب میں پڑھ لو۔ آپ کے صحیح خطبے جو تھے وہ ثابت ہے کہ 15-20 منٹ سے زیادہ آپ نے خطبہ نہیں دیا تھا، موٹی سی بات ہے۔ اور زوال کے ٹائم پہ آپ نے خطبہ دیا ہے اور زوال ختم ہونے پر آپ نے جمعہ پڑھایا ہے، اور کئی روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے زوال کے ٹائم پر ہی ظہر کی نماز پڑھا دی، کیونکہ جمعے والے دن زوال کا ٹائم نہیں میرے بیٹا، حدیث کے مطابق جمعے والے دن زوال کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ جمعے والے دن صبح سے لوگوں نے مسجد میں انٹر ہونا ہے اور صبح سے انہوں نے آنا، جاتے پھرتے گئے تو مسجد نفل پڑھنے ہیں، تسبیح نماز پڑھ لو، نفل پڑھ لو، سورت پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تو اونٹ کی قربانی کا ثواب لے لو۔ اس کے بعد امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے خطبہ پڑھو، سنو جو امام سنت کے مطابق خطبہ تمہیں سناتا ہے، اور اس امام کے پیچھے جمعہ پڑھو جو امام سنت کے مطابق جمعہ پڑھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100% مسجدیں یہ خرافات والی کئی مسجدیں ایسی ہیں۔ میں تو اب ہمارے قریب مسجد میں یہاں جاتی ہوں، ورنہ میں شہر جایا کرتی تھی کہ کیا فائدہ ان کے پیچھے 1:45 1:15 یہ کوئی ٹائم ہے جمعے کا؟ یہ تو عصر کی یعنی ظہر کا ٹائم ختم، عصر کی نماز کا اول ٹائم تو جمعہ ختم کرتے ہیں، تو پھر ہمارا جمعہ کیسے ہوا نا؟ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ آتا تھے، پڑھاتے جمعے کی نماز ہی نہ تمیل الشمس جس پر ڈل جاتا سورج۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہا کنا نکبر بالجمعۃ، تھے ہم بہت جلدی جاتے جمعہ پڑھنے کے لیے، ونکیلو بعد الجمعۃ، اور ہم کیلولہ کرتے جمعے کے بعد۔ اور یہ ہمارے اندر ایک سمجھنے کی بات ہے، میں کہتی جاہلیت کی علامت ہے کہ ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ جاتا ہے اس کو پھر گائے کا، پھر مینڈے کا، پھر کرتے کرتے مرغی، پھر انڈا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ٹائم فکس ہوتا ہے، یہ اللہ نے پہر مکمل کر دیے، 9 بجے سے 10 بجے تک ٹائم اونٹ کی قربانی کے ثواب کا ہے۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد ٹائم بدلتا ہے۔ اس پہلے ٹائم پہ، پہلے پہر پہ 1 چھوڑ کے 50 چھوڑ کے 1000 لوگ مسجد میں آ جائیں، اللہ سب کو ہی اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ پھر دوسرے پہر میں گائے کی قربانی کا ثواب، پھر تیسرے پہر میں مینڈے کا، پھر چوتھے پہر میں مرغی کا، اور 5ویں پہر میں انڈے کا۔ تو 12 بجے جو مسجد کھلتی ہے اور لوگ گھستے کہ سب سے پہلے جائیں، تو وہ تو انڈے کا ثواب ہی باقی نہیں بچا ہوا ہوتا نا۔ اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کیلولہ، جمعہ پڑھ کے آ کے کرتے ہیں۔ ہم صبح سویرے ہی صبح کی نماز کا اہتمام ہم نے پڑھ لیا کہ جمعہ والے دن صبح کی جو نماز ہوتی ہے نا فجر کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری میں سورت دہر پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی یاد کرو اور پڑھو۔ اس کے بعد